اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی انقلاب سلسلے میں حاضری کی ترکیب ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے فیضان مدینہ کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتیں۔ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے درود شریف پڑھوں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا ثواب کی خاطر۔ ان مدنی پھولوں کو اور مدنی بہاروں کو دوسرے کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، یا امیر المؤمنین، یاد رکھیے کہ آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں جو مر جائیں گے، یعنی آپ سے پہلے گزرنے والے خلفاء کو بھی موت نے آ لیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اور بھی کچھ فرمائیے۔ تو آپ نے کہا، امیر المؤمنین، حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک آپ کے سارے آباء و اجداد وفات پا چکے۔ یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور عرض کی، مزید کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، آپ کے اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، یعنی دوزخ میں ڈالا جائے گا یا جنت میں، اس کے درمیان کوئی اور مقام نہیں ہے، یا تو بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ یہ سن کر
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، دل کو نرم کر دینے والی گفتگو، یہ واض و نصیحت کی باتیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں۔ دل کو نرم کرنے والی آیات اور احادیث بھی ملتی ہیں، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ، احادیث کی جو کتب ہوتی ہیں، کتابیں جو احادیث کی مدون کی جاتی ہیں، یعنی جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں تحریر شدہ احادیث کی، ان میں باقاعدہ باب ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے کتاب الرقاق کا، جس میں دل کو نرم کر دینے والی باتیں موجود ہوتی ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی ایسے معاملات رہے، یہاں تک کہ یہ واضح و نصیحتوں کو پسند کیا کرتے اور گریہ زاری کیا کرتے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے میں ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کے انداز کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ جس سے دل نرم ہو اور بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئے۔ اور آج کا ہمارا موضوع نگران شورا کے سنتوں بھرے بیانات بھی ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایک انداز دیا اور اس انداز کی جھلک کیسی ہے وہ آج آپ کو دکھائی جائے گی، اور آپ اس سے پہلے، آج کے سلسلے سے پہلے، مدنی انقلاب کے طور پر نگران شورا کے حوالے سے ان کی مدنی بہار کہ وہ کس انداز سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، امیر اہل سنت کا کون سا بیان سنا اور جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، اور اعتکاف کے اندر آپ کا جانا ہوا اور اس کے بعد آپ کی تبدیلی کے مراحل ہوئے، اور کس انداز کے آپ کا لائف سٹائل تھا اور کس انداز کی اب زندگی ہے، اس کے متعلق آپ نے کچھ مدنی پھول پچھلے سلسلے میں سنے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کے بیانات کے حوالے سے اور چند تاثرات وغیرہ بھی ہم آج آپ کو اسی سلسلے کی سمجھیے کہ یہ ایک اور کڑی ہوگی اور اس میں دکھائے جائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے پاس بہت کچھ تیار ہے، اور ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں نگران شورا کے ایک بیان کی طرف، اور بیان کے اندر ہمارا اس آج کے سلسلے کا انداز یہ ہوگا بیان کی بہار، یا ہم کوئی تاثر آپ کو دکھائیں گے اور اس بیان کا تھوڑا سا گلدستہ آپ کو دکھائیں گے۔ ایک نگران شورا کا بیان ہوا تھا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، تو ہم آپ کو کچھ سلیکٹڈ بیانات دکھا رہے ہیں تاکہ آپ دعوت اسلامی کے ہونے والے اس انداز کو سمجھیں، نگران شورا کے موجودہ انداز بیان کو دیکھیں، اور اس کی کچھ بہاریں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ تاثرات، اور یہاں پر علامہ کوکب نورانی صاحب کے بھی ہمارے پاس تاثرات ہیں، کچھ پرومو، آپ کو کچھ تشہیری جو سمجھے کہ تشہیری طور پر ایک بیان کی تشہیر کی جاتی ہے وہ حصہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے تاثر، اور تاثر کے بعد اس کا گلدستہ ہوگا۔ آئیے آپ کو فوراً اس بیان کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اس فعل میں کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن گرفتار پر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، پہلے کہتے تھے پردہ کرو، وہ پردہ گیا، پھر کہا جناب شانہ بہ شانہ چلے، عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلے، کاندھے سے کندھا ملا کر چلے بھائی، وہ بھی تم لوگوں نے کر لیا، وہ اس کی حسرت بھی نکالے۔ پھر لیڈیز فرسٹ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جامع مسجد گلزار حبیب گلستان اکاڑوی میں دعوت اسلامی کی عالمی تحریک کا 1980 میں آغاز ہوا، 1400 ہجری تھی۔ یہاں حضرت والد گرامی خطیب اعظم عاشق رسول محب صحابہ و آل بطول حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ مسجد دعوت اسلامی کو دی، اس کی اجازت دی، یہاں اجتماع شروع ہوا۔ مسجد کے پڑوس میں ایک سال نوجوان میمن، لیکن سعادت کے آثار ہوتے ہیں،
انہیں سیکھنے کا بہت شوق، اکثر میرے پاس تشریف لاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ حالانکہ تاجر، ان کا جو کسب معاش کا ذریعہ وہ تجارت، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ آج اس سال نوجوان کو دنیا حضرت مولانا ابو حامد الحاج محمد عمران عطاری کے نام سے پہچانتے ہیں۔ میں نے ان کو جس طرح شروع میں دیکھا اور آج دیکھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے کہ انہیں خطابت میں بھی، تنظیم میں بھی، نیکی میں بھی بہت زیادہ صلاحیت اور لیاقت حاصل ہوئی ہے، اور یہ یقیناً جذبے دروں اندر کا جو جذبہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ تو سب پروردۂ فیض نگاہ ہیں، یعنی کسی کی نگاہ نے ہمیں یہ دی ہے شان یا نام دیا ہے۔ برکت تو ساری میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی ہے، ان کی نسبت کی ہے، اور وہ جو ہو سکتا ہے کہ شاید ملک میں بھی پورا نہ گھومتے، دنیا گھومیں، اور اپنی انہوں نے تمام دوسری کاوشیں جو تھیں ان سب کا رخ دین کی طرف پھیر کر اپنے آپ کو اس طرف لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور خوشی ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہر وقت ہماتن اس میں مشغول ہیں، اور دعوت اسلامی جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کی نمائندہ بھی ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو نیکی سکھا رہی ہے، اس کی نگرانی کرنا کتنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ جو نیکی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف لگائے، جتنے لوگ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، پھر آگے جہاں تک سلسلہ جاتا ہے سکھانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے جانفشانی سے محنت بھی کی ہے، اور اپنی اہلیت کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی ہے، خود کو خاصی حد تک تقویٰ سے وابستہ کیا ہے۔ دعا ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو حق پر ثابت و قائم رکھے، اور ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو بہت نفع پہنچائے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، جزاکم اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بدکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اس فعل میں کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن گرفتار پر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب کوئی شخص یہ فعل کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا، معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتا ہے ایسا شخص، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، جو بدکاری کو حرکت دے۔ مثلا اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا، ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا، بات بچنے کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ جو جانے والے میری بات سمجھ رہے، پہلے کہتے تھے پردہ کرو، وہ پردہ گیا، پھر کہا جناب شانہ بہ شانہ چلے، عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلے، کاندھے سے کندھا ملا کر چلے، چلے بھائی وہ بھی تم لوگوں نے کر لیا، وہ اس کی حسرت بھی نکالے۔ پھر لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، اب وہ آگے بڑھا دیا اس کو، اب سیکنڈ، ہاتھ ملاتے ہیں، مرد عورت، اجنبی مرد اجنبی عورتیں ہاتھ ملاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہاتھ ملا کر۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ اجنبی عورت ہے، ہاتھ ملا رہے ہو، اور وہ ہاتھ بڑھاتی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی اپنے حیا کا پردہ چاک کر کے تو غیر مردوں میں آئی ہے۔ کوئی با حیا عورت اس طرح غیر مردوں میں آتی ہے کیا؟ ایسی سمت جانے والا میرے رب کے اس فرمان کو دوبارہ سنیں، بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ اس کے اسکرین پر بیٹھ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کے دروازے پر اندر جاؤ تو اندر میں، ادھر جاؤ تو ادھر، ادھر جاؤ، یہ تصویریں جو لگائیں کس سمت جا رہے ہیں؟ کیوں لگائیں یہ تصویر؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر؟ ارے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو نا یار، تو مدینے کی تصویر لگاؤ، سبز گنبد کا عکس لگاؤ،
کعبہ دیکھو، دیکھنا تو قرآن دیکھو نا، ارے دیکھنا ہے تو محبت کی نظر سے ماں کو دیکھو نا، کہ جو ایک بار اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے. ایسے جری ہو گئے گناہوں پر، کب مانیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اب بھی نہیں مانیں گے. منقول ہے کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت ہے میری جان، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے. اور کسی آدمی کا مٹی یا گاڑے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کاندھا کسی عورت کے کاندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں. اور پھر طرح طرح کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی عقل ایک دنگ رہ جاتی ہے. اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے. ہم اصل میں ہمارا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہا، سوچتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھ کر ساری باتیں کرتے ہیں، ساری کانفرنسیں کرتے ہیں، چوک کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں، کیا ہو؟ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بے نمازی ہو جائے اور پھر کہے گا کیا ہو گیا ہے، مسلمان شرابی بن جائے پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، اس کی ماں بہنیں اس کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے جا رہی ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہا پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے. ارے کیا ہو گیا ہے؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مسلمان بے باکی کے ساتھ رونتا چلا جا رہا ہے، یہ ہو گیا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے. جا کر اپنے گھروں کی حالتیں ہم دیکھیں، پھر پوچھئے کیا ہو گیا ہے. بے حیائی کا دور دورہ ہو گیا ہے، بے حیائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اور کیا ہو گیا ہے؟ گانا سننا ہو تو مسلمان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت دیکھنی ہو مسلمان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے، گالی دینی ہو بے حیائی کی بات کرنی ہو زبان باہر آ جاتی ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ بے حیائی کی طرف جانا ہو تو چل کے نہیں دوڑ کے جاتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ رشوت لینی ہو، سود لینا ہو، بے حیائی کی بات پکڑنی ہو ہاتھ فوراً بڑھ جاتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. پھر پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا علاج کیجئے اور اپنی اصلاح کی طرف ہم آئیں. فرض سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے پر تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کی طرف آؤں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ تاش کھیل رہا ہے مسلمان، جوا کھیل رہا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ فجر کے وقت بستر پر سویا ہوا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ غیر مسلموں کے انداز اور غیر مسلموں کا لباس پہن رہا ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی بیٹی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے. اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی عورتیں ان کے گھر کی ماں بہنوں کی آستینے کٹ کر سلیو لیس کپڑے ہو گئے. اور کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے کپڑے چھوٹے ہو کر شارٹس بن گئی. اور کیا ہو گیا ہے؟ پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رب کی نافرمانیاں کر کے پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ یہ صحیح ہوگا کب؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ خوف خدا سے دل کامتا نہیں کیا ہو گیا ہے؟ عشق رسول میں آنکھ بہتی نہیں کیا ہو گیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عملی دیکھ کر دل کرتا نہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے حس مر گئی. اور کیا ہو گیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک رخ ہوتا ہے، ایک زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے ہر شخص کا جو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے ہمارے سلسلے کے اندر، کہ پہلے ایک اسلامی بھائی کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور بعد میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے. تو اب جو سابقہ کچھ صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے پچھلے سلسلے میں ذکر کی ہوگی، اور جو اس وقت موجودہ سوچ ہے یعنی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ صرف ایک لباس کو بدلتا ہے، نہ صرف ایک انداز کو بدلتا ہے، ایک حلیے کو بدل دیا، چہرے کو بدل دیا، نمازوں کی طرف لے کر آ گیا. ایک بیان کے اندر بندے کے اپنے جو جذبات ہوتے ہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. ایک شخص کے اندر اگر اصلاح معاشرہ کا درد آ جائے
تو وہ اس کے بیانات سے، اس کی انفرادی کوشش سے، اس کی گفتگو سے، اس کے انداز زندگی سے وہ باتیں جھلکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک فرد جس کے بارے میں بھی ہم نے تاثر سنا کہ ایک تاجر، اور تاجر ہونے کے بعد دلچسپی علم دین حاصل کرنے کی طرف اور اصلاح معاشرہ کی طرف، تو اب یہاں پر ایک نوجوان شخص جو تاجر ہو، جس کے عام طور پر ایسے طبقے کی مذہب کی طرف رجحان نہ ہو، اس کا رجحان ہو جانا، رجحان ہونے کے بعد اصلاح معاشرہ کے لیے عملی اقدامات کو اپنانا اور دوسروں کو اس کی طرف لے کر آنا، دعوت اسلامی کا یہ مدنی انقلاب ہے. اور دعوت اسلامی اس طرح معاشرے کے افراد کی سوچوں کو تبدیل سے تبدیل کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی یہ کڑی آپ یہ بیان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر ایسے کام مبلغ خود کر رہے ہوں اور آج ان کاموں کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کاموں کو چھڑوانے کا سبب بن گئے اللہ عز و جل کی رحمت سے. بہرحال آپ نے نگران شورا کے بیان کا کچھ حصہ سنا جس میں ہمیں کیا ہو گیا ہے، اور اس بیان کے ساتھ ساتھ ہم نے تاثرات بھی سنے. ابھی بھی مزید ہم آپ کے خاندان کے کچھ افراد کی طرف چلتے ہیں. ماموں کے بھی تاثر ہیں، کزن کا بھی تاثر ہے، یہ تاثرات ہم آپ کو ایک ساتھ سنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم اگلے بیان کی طرف آئیں گے. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد آصف پولانی ہے، اور رشتے میں حاجی عمران اتاری کا ماموزاد بھائی ہوتا ہوں، اور وہ میرا پھپھوزاد بھائی ہے. یوں تو ہم کزنس ہیں، لیکن ہمارا جو آپسی رشتہ ہے وہ کم و بیش آپ یوں کہہ لیں کہ بچپن سے پلے بڑے ساتھ کھیلے کودے بڑے ہوئے. نوجوانی کے اندر ہم دونوں بھائی ساتھ گھومنا پھرنا، شادی بیاہ، گھر کی تقریبات میں ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور اس دوران پھر 1987 کی بات ہے کہ کم و بیش میں 1987 میں سعودی عرب منتقل ہو گیا، تو ہمارا گیپ آ گیا. اس دوران مجھے یہ پتا چلا کہ ماشاءاللہ سے حاجی عمران اتاری نے دعوت اسلامی کو کچھ جوائن کر لیا ہے کم و بیش 90-91 کے دور میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت بھی سن کے. میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہم نے کچھ کاروباری حوالے سے ترقی کی اور کچھ دنیاوی معاملات میں ہم نے ترقی کی، لیکن آج ہم جب حاجی صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طرح کا رشک محسوس ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے ان کو جس مقام پر پہنچایا ہے، تو ہماری تو اب یہ دلی دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان جیسا بنا دے. میرا نام محمد فاروق پولانی ہے. حاجی عمران اتاری میری چھوٹی بہن کا دوسرا لڑکا ہے. حضرت صاحب کی نگاہیں پڑی ہے اس پہ، کافی اپنے دینی ماحول میں آ گیا ہے. اللہ اس کو اور ترقی دے. اور اس کو اور جب جو اس کی بیانات سنتے ہوں، کافی اس کی کیسٹیں میں نے سنی ہیں، اور افریقہ وغیرہ بھی باہر جو ممالک میں اپنے بیانات دیے ہوئے ہیں، کافی اس میں ہو رہا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. گھر والے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہم کو، اس کو، اور بڑے پیار سے سنتے ہیں. اور میں نے اس کو خود بھی کافی اس کو شاباشی دی ہے کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے. ماموں جان کے شفقتوں کا بیان تو آپ نے سنا ہی سنا. ساتھ ساتھ کزن ہمارے آصف بھائی نے بھی ساتھ ہونے کا بہت کچھ پیارا مدنی پھول دیا. آصف بھائی آپ ساتھ ہی تھے، آپ کو ساتھ ہی ہونا چاہیے، اور آج نگران شورا جہاں پر ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دعوت اسلامی کے اندر ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے. اتنا عرصہ آپ نے ساتھ گزارا، اب یہ اتنے عرصے کے بعد آپ کی جو 87 کے اندر ملک سے باہر جانے کا سلسلہ ہوا، اور وہاں جا کر آپ نے جو بھی اپنی کوششیں کی، اب یہاں پر نگران شورا کی اپنی کوششیں ہوتی رہیں، تو یہ یہاں پہنچ گئے، تو یہاں بھی آپ کا کچھ ان کو رفاقت ملے اور ساتھ ملے. آپ بھی ہمت کیجیے، آپ بھی آ جائیے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر صرف آپ جو فرما رہے کہ مجھے رشک ہوتا ہے، اچھی بات ہے، رشک ہونا بھی چاہیے، اور نیکیوں پہ رشک نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کس چیز پہ رشک کریں گے کہ ایک آپ کے ساتھ رہنے والے سابقہ نوجوان اور موجودہ اس وقت ابو حامد حضرت مولانا حاجی عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کے نام سے مشہور شخصیت، تو اب سابقہ بھی آپ کے ساتھ ہے، موجودہ بھی آپ ہی سمجھ رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ کو کیا کوشش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں غور کریں. اور اگر آپ اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کوئی نیت کر لیجئے. 63 دن کا تربیتی کورس ابھی ہی شروع ہوا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر، آپ بھی آ جائیے. اور بڑے بھائی ابھی
निगरान शुरा के ये हालिया 30 दिन मदनी काफिले में भी इन्होंने सफ़र किया और एहतिकाफ में भी कुछ अय्याम की नियत की थी इन्होंने आने की। तो आप भी कुछ कोशिश कर राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र की तरकीब फरमाइए। साथ ही साथ मदनी चैनल के नादरीन भी इसको इस नियत को कबूल फरमाएं। आइए हम दोबारा चलते हैं एक और बयान की तरफ, और अब हम आपको जो बयान की तरफ लेकर जा रहे हैं, औलाद को कैसा होना चाहिए। जी, इसका प्रोमो भी दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ हम तासुरात भी आपको दिखाएंगे। और निगरान पाक काबीना हाजी शाहिद अत्तारी, यूँ तो अब यूँ समझिए कि हम तंजीमी तौर पर किस किस के तासुरात लें और किस किस को दिखाएं, तो फिर उसमें हमारे पास इस वक्त सिर्फ हमने एक तासुर लिया निगरान पाक काबीना हाजी शाहिद साहब के, और इनके तासुरात को हम अपने सिलसिले के अंदर ले रहे हैं, औलाद को कैसा होना चाहिए और हाजी शाहिद साहब के तासुरात और इसका गुलदस्ता। आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माँ बाप का अदब और एहतराम बाकी नहीं रहती, इनकी खुशियाँ बाकी नहीं। उस दिन को याद करो जब बेटा कहता था हमें आज कढ़ाई खाने का जी चाह रहा है। माँ की तबीयत ठीक हो या ना हो, तुम कढ़ाई पका करके लाती थी। आज तो घर का सामान लाते हो तो बीवी बच्चों के लिए छुपा कर लाते हो कि माँ बाप देख ना ले। तुम्हारी एक चीख की पुकार सुनकर माँ बाप का दिल दहल जाता था, दौड़ते हुए भागते थे। आज बूढ़ी माँ बिस्तर से गिरकर उल्टी पड़ी हुई है, तुमको उठाने की फुर्सत नहीं है। माँ बाप अपना सामान बेचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। तुम 2 पैसे माँ बाप की बारगाह में फेंक कर समझते हो तुम उनका हक अदा कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, सन 2000 में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का क़ियाम अमल में लाया गया, मुझे वो वक्त याद है। और हाजी मुश्ताक अत्तारी अली रहमतुल्लाह अल बारी शूरा के निगरान मुकर्रर हुए। वो तंजीमी लिहाज से बहुत मुश्किल वक्त था, और कुछ ही अरसे के बाद मरहूम निगरान शूरा हाजी मुश्ताक अत्तारी अली रहमतुल्लाह अल बारी की तबीयत ने उनका साथ ना दी। यहाँ तक कि शूरा के मशवरों में भी हाजी साहब नहीं आ पाते थे। एक तो तंजीमी तौर पर आजमाइशी वक्त था, और फिर जो निगरान शूरा बने उनकी तबीयत ने साथ छोड़ दिया। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया के फैजान से, आपकी बरकतों से, हाजी इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली, इनको तौफीक अता फरमाई कि इन्होंने आगे बढ़कर कायम मुकाम निगरान शूरा के तौर पर मशवरे शुरू किए शूरा के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शिरकत की उसमें, बड़े जोश के साथ, वो जज्बे के साथ। यहां तक कि वो वक्त आया कि हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुनिया से पर्दा फरमाया, और अरकान शूरा की इत्तिफाक राय के साथ हाजी इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली को निगरान शूरा मुकर्रर किया गया, और ताहाल 2013 आ गया। हर 12 माह में दावत इस्लामी की हर सतह के जिम्मेदार की जिम्मेदारी की तकमील हो जाती है। रबीउन नूर शरीफ से लेकर सफरुल मुजफ्फर तक, और फिर रबीउन नूर शरीफ में अरकान शूरा पहले अव्वलन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, और अब चंद साल से शहजादा अमीर अहले सुन्नत अबू उसैद अलहाज उबैद रजा अत्तारी अलमदनी मुद्दज़िल्लुहुल आली की बारगाह में अरकान शूरा हाजिर होते हैं। और आप देखिए कि लगातार अरकान शूरा हाजी इमरान पर एतमाद करते हैं और इन्हें अपना निगरान मुकर्रर करते हैं। अल्लाह इनको और इज्जत दे, अल्लाह इनके इखलास में, अमल में, इल्म में, मोहब्बत मुर्शिद में, इश्क रसूल में, इश्क औलिया में, फिक्र आखिरत में, इस्लाह उम्मत के जज्बे में, माशरे की इस्लाह की कुड़न में अल्लाह और बरकत अता फरमाए। तो माशाअल्लाह
مسلسل اراکین شورا انہیں اپنا نگران مقرر کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو عرض کروں میں، ایک دلچسپ بات ہے، مزے کی بات ہے، تربیت کی بات ہے کہ جب اراکین شورا جمع ہوتے ہیں تو سب بطور نگران شورا پرچی پر نام لکھ کر شہزادہ عطار کو پیش کرتے ہیں، ایک کے سوا. ایک رکن شورا جو ہیں وہ نگران شورا کا نام یعنی حاجی عمران کا نام بطور نگران شورا پیش نہیں کرتے، وہ کیا سب پیش کرتے ہیں. پتا وہ کون ہے؟ وہ خود حاجی عمران ہے. الحمدللہ بقیہ سب کے سب اراکین الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. تو بہت کٹھن وقت میں، مشکل حالات میں الحاج ابو حامد محمد عمران عطاری مدظلہ العالی نے دعوت اسلامی کی ایک اہم ترین تنظیمی ذمہ داری بطور نگران شورا سنبھالی، اور بہت مضبوطی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کڑن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ضرورتاً گرمی کے ساتھ بھی جہاں جہاں ضرورت تھی، اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں گرمی بھی، اس کو لے کر آگے بڑھیں. کسی بھی شخص کی کامیابی کا اندازہ اس کی کارکردگی سے بھی لگایا جاتا ہے. دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بڑے بڑے علماء آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں کہ آپ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کام کو سلام ہے، وہ کام دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 92 شعبہ جات 187 ممالک میں پیغام پہنچ گیا، اتنی کتب لکھی جا رہی ہیں، اتنے علماء بنائے جا رہے ہیں، دارالفتہ قائم ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے کام ہو رہے ہیں. اسی طرح الحمدللہ عز و جل بطور نگران شورا الحاج ابو حامد محمد عمران عطاری مدظلہ العالی کی کامیابی کا اندازہ لگائیں کہ یہ ساری شورا کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور اولاً تو بہت کم ذیلی حلقے تھے، اور ماشاءاللہ ذیلی حلقے بڑھتے بڑھتے پاکستان کے اندر 75,000 سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور 71 کابینات بن چکی ہیں. اولاً یہ خود ہی باول مدینہ کے نگران تھے، پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران تھے، پھر انہیں خود ہی آگے بڑھ کر باول مدینہ کا ذمہ دار الگ سے بنایا، پاکستان انتظامی کابینہ کا نگران الگ سے بنایا، اور شورا نے مل کر ان کو نگران شورا بنا دیا. اور صرف پاکستان ہی نہیں، ماشاءاللہ بیرون ملک یہ خوب دورے فرماتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کی طرف کثرت سے سفر ہوئے ان کے، UAE بھی سفر ہوتے رہتے ہیں، اور عرب ممالک میں اور دنیا کے کئی ممالک میں ماشاء اللہ عز و جل ان کے سفر ہوئے، اور مزید بھی ان کا عزم ہے. اور کئی دفعہ یہ بیرون ملک کی مجلس کے نگران کو میرے سامنے کہہ چکے ہیں کہ میرا پاسپورٹ آپ کے سپرد ہے، مجھے جہاں مرضی آپ بھیج دیں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ان کی نگرانی میں شورا نے، دعوت اسلامی نے خوب ترقی کی ہے، اور امیر اہل سنت کی دعاؤں کے نتیجے میں اتفاق و اتحاد کا ایک ماحول وہ بنا ہوا ہے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا کام یوں ہی یہ کرتے جائیں. ان کی جو خاص الخاص بات ہے نا، وہ میں آپ کو عرض کروں، مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کریں. ان کی خاص الخاص بات کیا ہے؟ محبت مرشد، اطاعت مرشد. مرشد سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مرشد کی اطاعت بھی بہت کرتے ہیں. بہت سارے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے، مگر ماشاءاللہ یہ محبت بھی کرتے ہیں، محبت مرشد کی طرف لاتے بھی، اطاعت بھی کرتے ہیں. جب یہ بطور متبادل نگران شورا کہہ لیں، جب یہ مشورہ کرتے تھے، اولاً ان میں وہ صلاحیتیں نظر نہیں آتی تھی، مشورے کا وہ انداز نظر نہیں آتا تھا، مگر امیر اہل سنت کی مسلسل صحبت، امیر اہل سنت کی مسلسل تربیت کے نتیجے میں یہ دن بدن بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے، بیان میں بھی، مشوروں کے انداز میں بھی، سوچ و بچار میں بھی. الحمدللہ میں نے ان کی ترقی دیکھی ہے، اور اس کی وجہ امیر اہل سنت کی نگاہ کرم ہے، امیر اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور ان کے اندر جو قبولیت کا جذبہ ہے کہ جو امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل، یہ فوراً اس کو لیتے ہیں. مثلا کسی بیان میں امیر اہل سنت نے کوئی اصلاحی مدنی پھول عنایت فرمایا، ان کو میل کی، تو اس کو قبول فرماتے ہیں. کسی معاملے میں بھی
اور امیر اہل سنت کی الفت و محبت کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ یہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے, دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماں باپ کا ادب و احترام باقی نہیں رہتی, ان کی خوشیاں باقی نہیں رہتی. کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ ابا یہ آپ کے لیے لایا ہوں, خوش ہو جاؤ. باپ کو جو چیز پسند تھی کبھی بھول کر تو صبح یا دوپہر یا رات میں لے جاؤ. ابا پوچھے بیٹا کیسے ہے, ابا جان یہ میں بازار سے نکلا تھا, میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں, اور آؤ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں. کبھی ہوا ہے ایسا؟ باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو آم پسند ہے, نہیں میرے بیٹے کو کیلا پسند نہیں, میرے بیٹے کو سیب پسند ہے. آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو, اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا امی آج کڑھائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے. ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو, تم کو کڑھائی پکا کر کھلاتی تھی. ہوٹل تھی, وہ ماں کو باورچی نہیں تھی, نہیں امی یہ پسند نہیں ہے, میں نے آج انڈا کھانا ہے, اس کے لیے یہ انڈا بنایا ہے, میرے لیے وہ انڈا بنا کر دو. تمہیں دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی. آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لیے چھپا کر لاتے کہ ماں باپ دیکھ نہ لے, کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو. ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ, تمہارے ماں باپ ہے, ان سے محبت کرنا سیکھو, ان سے پیار کرنا سیکھو. تمہاری ایک چیخ کی پکار سن کر ماں باپ کا دل دہل جاتا تھا, دوڑتے ہوئے بھاگتے تھے. آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے, تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے. ماں سو نہیں سکتی صحیح, میں تیری خدمت کروں کہ کام کروں, لیکن تمہاری ماں نے تم کو کہا تھا کہ بیٹا میں کھانے میں کھانا پکاؤ کہ تیرا خیال رکھوں. تمہاری خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کیا ماں باپ نے. تم ان کو خوشی دینے کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے. ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر محبت بڑی بات کر تو جائے, مگر تمہارے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں. چھٹی کے دن دوستوں کے ساتھ وقت گزارو گے, لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی دل جوئی نہیں کرو گے. تم جب 5 یا 6 سال کے تھے, پاؤں میں درد ہوتا تھا تو چیختے تھے ماں پاؤں میں درد ہوتا ہے, ماں پوری رات بیٹھ کر تمہارا پاؤں دباتی تھی. باپ تمہارا سر دباتا تھا, بخار ہوتا تھا تو پانی والے کپڑا کر کے رات بھر تمہاری پیشانی پر رکھتے تھے. دن میں 12 مرتبہ تمہارا بخار چیک کرتے تھے, تمہاری گندگی صاف کرتے تھے. آج اس ماں باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا, تمہارے پاس ڈاکٹر پہ لے جانے کی فرصت نہیں ہے. ماں باپ اپنا سامان بیچ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. تم 2 پیسے ماں باپ کی بارگاہ میں پھینک کر سمجھتے ہو تم ان کا حق ادا کر رہے ہو. یہ درست نہیں. ہم غلط کر رہے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما دے, ان کی عزت کرنا نصیب فرما دے, ہمارے ماں باپ کا احترام کرنا نصیب. اگر ہماری پرورش میں, ہماری تربیت میں اگر ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی کمی ہے بھی تو یہ اللہ اور ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمیں حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا, خدمت کرنے کا, اطاعت کرنے کا, ان کو راضی کرنے کا, جہاں تک شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے, مگر ہم ایسا نہیں کر رہے. بیٹی کو کتنی تمناؤں سے ماں بڑی کرتی ہے, یہ بڑی ہوگی میرا ہاتھ بٹائے گی, بیٹی ہاتھ بٹائے گی. بیٹی کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کرنے سے, تیار ہونے سے, سونے سے فرصت نہیں ہے. ماں چل نہیں سکتی, لیکن بیٹی ہے کہ اس کے دل میں ماں کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا. بیٹی ابھی پتہ نہیں کیا ہو گئے, بیٹا کیا بیٹی ہے کیا. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. امیر سنت نے عبرت والی بات نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی جناب میں توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے. ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے. ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے
کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کر جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ منقول ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی تو وہ گنگا ہو گیا، گنگا ہو گیا۔ اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کی دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز وجل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تورات شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، تو اسے دنیا اور قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سنت و برے بیانات کے بھی کیا ہی بہار ہے، اور یہ آپ جو ابھی بیانات کا انداز دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ اچھوتا انداز، یہ دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب، بلکہ یوں کہنے دیجئے امیر اہل سنت کا ایک مدنی انقلاب ہے کہ آپ نے ہمیں بیانات کے حوالے سے سوچ عطا فرمائی، اصلاح معاشرہ کا جذبہ عطا فرمایا، خود بھی آپ اس طرح کے بیانات فرماتے رہے۔ تو دعوت اسلامی کے اس طرح کے انداز سے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو نگران شورا کے بعض بیانات اور اس میں پائی جانے والے مدنی بہاروں کو بھی دکھاتے ہیں اور اس سے کیا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو آپ کے لیے ہمارے پاس تیار ہے نگران شورا کا بیان، گستاخ رسول کا عملی بائیکاٹ۔ اس کا تھوڑا سا آپ کو تشہیری پہلے دکھایا جائے گا سلسلہ، اور اس کے بعد اس بیان کی مدنی بہار اور ساتھ ساتھ اس کا گلدستہ، تاکہ پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کے اس انداز بیان سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور نگران شورا کے بیان کے کیا فوائد مرتب ہو رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹا ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ گستاخان رسول جو آئے دن اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں، اس مسلمان کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہو، کیا اس کی غیرت ایمانی جوش نہیں مانتی کہ میں اب بھی ان گستاخان رسول، ان دشمنان اسلام کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہوا ہی چلتا چلا جا رہا ہوں۔ درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آخر ہم اپنے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ آخر یہ مسلمان لبیک یا رسول اللہ کی صدا کیوں نہیں لگاتا؟ آقا میں حاضر ہوں۔ ایک اسلامی بھائی نے اپنی بہار اس طرح لکھ کر بھیجی کہ میں 5 سال پہلے روزگار کے سلسلے میں کویت گیا، ہائے قسمت کے وہاں مجھے روزگار نہ مل سکا، پریشان ادھر سے ادھر پھرتا رہتا، پھر تھک ہار کر گھر پر بیٹھ جاتا اور ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا میرا معمول تھا، گناہوں بھرے سلسلے دیکھتا رہتا تھا، گانے سننا میرا شوقین تھا، بس دن سارا اسی طرح گزرتا ہوں، میری زندگی بربادی کی طرف گزر رہی تھی کہ ایک دن میری قسمت کا ستارہ چمکا کہ گھر بیٹھے میں نے ٹی وی آن کیا اور مختلف چینل سرچ کرنے لگا کہ یکایک میرے سامنے مدنی چینل آ گیا اور اس پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری کا بیان گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ ہو رہا تھا۔ جب میں نے بیان سنا تو مجھے حیرت ہو گئی کہ میں کیسا مسلمان ہوں اور میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بس کیا تھا
बयान सुन रहा था और आंखों से आंसू जा रहे थे। रो रो कर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली। वहीं बैठे बैठे दाढ़ी की भी नियत कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गया। माशाअल्लाह। अल्लाह का करम हुआ, मेरे रोजगार का सिलसिला भी हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं अपनी दुकान पर जहाँ मैं काम करता था सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल ही देखता भी था और दूसरे इस्लामी भाइयों को दिखाता भी था। मुझ पर मजीद करम हुआ कि आज अल्लाह ताला के फजल करम से मैं दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में 30 दिन के तरबियती इतिकाफ पे हाजिर भी हूँ और अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर माह कुफल मदीना की तहरीक में भी शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आधी रोटी खाने की बरकत से मेरा 4 किलो वजन कम हो गया है। सीने पर जलन का मसला भी था, अल्लाह के करम से वो भी दूर हो गया। सांस का मसला भी रहता था, वो भी खत्म हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अब मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दावत इस्लामी के माहौल से वक्फ है। मैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मेरे लिए और तमाम दावत इस्लामी वालों के लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाह। आमीन। आज तक जितने भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले आए, गुस्ताखी की या गुस्ताखियां करेंगे, वो मिट जाएंगे, उनका नाम और निशान मिट जाएगा। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटा है किसी के ना घटा है ना घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को बहुत ही इबरतनाक सजाएं मिली हैं, इबरतनाक अंजाम हुआ है उसका। अल्लाह तबारक व तआला इन गुस्ताखाने रसूल को गारत करे, नेस्त व नाबूद करे, इन्हें बर्बाद करे। इनके मुकद्दर में हिदायत है, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, वरना इन्हें निशान इबरत बना दे। ये अपनी ही गंदगियां खाते हुए नजर आए, इनका वो अंजाम हो कि हर गुस्ताख इन गुस्ताखों के अंजाम से इबरत हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला इन गुस्ताखों की गुस्ताखियों से हम सबको महफूज फरमाए, हमें बेअदबी और बेअदबों के शर से बचाए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी जो आशिकान रसूल की एक आलमगीर गैर सियासी तहरीक है। यकीनन आशिकान रसूल के दिल चोट खाते हैं, इनको भी एक धचका लगता है। आज दुनिया में इस अंदाज और मुख्तलिफ बायकाट के ऐलान किए जाएंगे कि इन दुश्मनान इस्लाम, इन गुस्ताखान रसूल की इन चीजों का बायकाट करो, उन चीजों का बायकाट करो। ठीक है, जो ये नारे हैं अपनी जगह पर, इनके बारे में हम कोई तबसरा नहीं करते, लेकिन मैं आज मदनी चैनल के जरिए मैं इन तमाम आशिकान रसूल से पूछता हूँ कि ये जज्बात अपनी जगह पर है, लेकिन जरा ये गौर तो करो कि वो दुश्मनान इस्लाम, वो गुस्ताखान रसूल जो आए दिन इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें करते हैं, इस मुसलमान को क्या इस बात का एहसास नहीं होता? क्या इसकी गैरत ईमानी जोश नहीं आती कि मैं अब भी इन गुस्ताखान रसूल, इन दुश्मनान इस्लाम के तर्ज अमल को इख्तियार करता हुआ ही चलता चला जा रहा हूं? अपने बच्चों को बताओ ये गैर मुस्लिम, ये गुस्ताखान रसूल, ये यहूद व नसारा की साजिशें, ताकि इनके दिलों में ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके तर्ज अमल की नफरत पैदा हो। हमें एक अमली तौर पर मुसलमान बनकर दुनिया में जाहिर होना है। दरसे कुरान कर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आखिर हम अपने अंदर वो तब्दीली क्यों नहीं लाते? वो जोश और जज्बा जो हमारे अंदर अब भी जाहिर होता है, उसे अमली सूरत क्यों नहीं पहनाते? आखिर अब भी इन्हीं की तरह खाना खाना, इन्हीं की तरह कपड़े पहनना, इन्हीं की तरह चेहरा बनाना। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियों को माफी दो, यानी भरने दो, मूछों को पस्त करो, और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ, मजूसियों जैसी सूरत मत बनाओ, आतिश परस्तों जैसी सूरत मत बनाओ। इनके जैसे चेहरे का बायकाट करने का ऐलान तो बहुत पहले हो चुका है। आखिर ये मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा क्यों नहीं लगाता? आका मैं हाजिर हूं, जैसा कि मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने बयान किया, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? यकीनन ये इश्क है, ये मोहब्बत है, इसको इकरार है कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आपके खाके बनाता है, खाके बनाने की तहरीक चलाता है, यकीनन ये एक इश्क और मोहब्बत है तो जोश मारता है, ये एक वलवला है जो जोश मारता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अमीर सुन्नत के शेर के बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है?
کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. عشق محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر کپڑے دیکھو تو ان کے جیسے، کھانا کھائے تو ان کی طرح، پلیٹ بنائے تو ان کی طرح، اپنا بستر سجائے تو ان کی طرح، اپنے بچوں کی شادیاں رچائے تو ان کی طرح، یہاں تک کہ اپنے گھروں کا پورا ماحول بنائے تو ان کی طرح، پانی پیے تو ان کی طرح، بولے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، سارا کلچر ان کا اختیار کرے. اس وقت عشق و محبت کی وہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس وقت عشق و محبت کا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مدنی چلے کے ناظرین، ارے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑے بڑے جذبات ابھرتے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. لیکن کیا اس کا یہ زبردست جواب نہیں کہ ہم آج کے بعد ان کے تمام انداز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آئے میدان عمل میں نا، ان کے لباس کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے چہرے کا بائیکاٹ کریں گے. میں پوچھتا ہوں ان عاشقان رسول سے، یہ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے، جب تم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں ان کا ہیئر اسٹائل تو یاد آتا ہے، مگر تمہیں ان کی گستاخیاں یاد نہیں آتی. تمہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کی ڈیزائنیں کیے ہوئے ڈریسز تو یاد آتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان میں کی گئی گستاخیاں یاد نہیں آتی. آخر امامہ سر پر سجا کر کیوں اعلان نہیں کرتے ہو اے گستاخان رسول؟ اب تو انتہا کرتا جا رہا ہے. اب ہم بے عملی کی دنیا سے باہر آ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے عشق و محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، تمہاری طرح نہیں. ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سروں پر زلفیں سجایا کریں گے. ارے آؤ نا میدان عمل میں، صرف آپس سے بیٹھے رہنے اور 4 5 10 15 20 آدمیوں کی آپس کے اندر گفتگو کر لینے سے اور اس طرح کے جذبات نکال دینے سے کام نہیں چلے گا. سفر کرے نا مدری قافلوں میں، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو عملی طور پر جگانے اور ان کے عملی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بتائیے مدری قافلے سے بہتر کون سا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ 3 دن کا مدری قافلے کی آواز دے تو یہ عاشق رسول منع کر دیتا ہے کہ وقت نہیں ہے، کام پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے. 27 دن تمہارے کاروبار کے، ارے 3 دن تو دے دو جس کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہو، جس کی شان میں جس بدبخت نے گستاخی کی اور آج تم شیخپا ہوتے ہو، اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے، اس کے عشق اور محبت کی شمع کو مزید جلانے کے لیے اور مزید اس میں برکتیں پانے کے لیے آخر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ ہے؟ اس عشق و محبت کا دعوے میں عملی طور پر سنتوں بھرا لباس پہنے بتاؤ ہمیں کون سی رکاوٹ ہے؟ عمل کا جذبہ کہاں گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر ایک معاشرے کے فرد کی مطلب اصلاح کا آپ یوں سمجھے انداز بھی دیکھیں. فرد سے معاشرہ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان میں نگران شورا نے جو ہمیں کیا ہو گیا ہے یہ آپ بیان دیکھ رہے تھے، اس بیان کے اندر نگران شورا کا ایک مدنی پھول آ گیا تھا. آپ نے بیان فرمایا تھا فرد سے معاشرہ بنتا ہے. امیر اہل سنت یہ مدنی پھول بیان فرماتے رہتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو فرد کی اصلاح کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ چلیے یہ ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب آج کے ہمارے سلسلے سے ہی دیکھ لیجئے. تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آنے والا فرد اگر اس کی ہوئی اصلاح ہو جائے تو وہ کتنے بڑے معاشرے کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. آپ بھی ایک فرد ہے، یعنی اس چیز کو اس انداز سے دیکھنا کہ ایک شخص بہت اچھا بیان کر رہا ہو یا ایک فرد کو بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہے، بیان کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نمازوں کا عادی ہو گیا، دیگر چیزوں کا عادی ہو گیا، کوئی بھی ایک فرد، ہم اس کو دیکھ کر صرف سرسری طور پر یہ نہ دیکھیں کہ بھائی یہ ہو گیا بہت اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ اب ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں. وہ ایک فرد جو پہلے اگر کسی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے تو اس وقت ان کے ذہن میں بھی وہم و گمان میں بھی شاید نگران شورا کے نہیں ہوگا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکے گا کہ اس انداز سے آپ سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے. تو وہ ایک فرد اس کی اصلاح ہوئی اور آج ایک معاشرے کی اصلاح کا سبب بن گیا. تو آپ اور میں اپنی اصلاح کے بارے میں غور کریں. اگر میری اور آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب بنائے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، تو وہ اصلاح ہونا بھی بہت بڑے معاشرے کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے.
خاندان والوں کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، بچوں کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، پڑوسیوں کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، اگر آپ فیکٹری میں ہیں تو فیکٹری والوں کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، آپ دکان پر ہیں تو پڑوسی دکاندار کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، آپ کے محلے کے اندر رہنے والے عاشقان رسول کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے غیر مسلمین کی اصلاح دیا۔ غیر مسلم کی اصلاح تو اسی صورت میں ہوگی وہ مسلمان ہو جائے، غیر مسلمین کی اصلاح کی صورتیں بن جاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر 12 ماہ کا مدنی قافلہ جو سفر پر ہے، ایک مدنی قافلہ 12 ماہ کا ساؤتھ افریقہ میں، ویسے اور بہت سارے عاشقان رسول سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اور جو یہ قافلہ ایک قافلے کی جو کارکردگی سننے کے لیے آئی کہ یہ تقریباً اس کو 4 ماہ کے قریب شاید ہو گئے ہوں گے، اور اب تک الحمدللہ عز و جل 100 کے قریب غیر مسلم دامن اسلام کے اندر آ گئے۔ تو 5 افراد یا ایک فرد سے بہت بڑے معاشرہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی آئیں، صرف ان باتوں کو سننے کے ساتھ محظوظ نہ ہو ہم ٹیک لگا کر بڑے آرام سے کھانا کھاتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سرسری طور پر مدنی چینل کے سلسلے کو دیکھ کر صرف محظوظ نہ ہو، بلکہ اپنے بارے میں بھی غور کرتے جائیں کہ ایک وہ فرد جس کی سابقہ صورتحال کچھ اور تھی، جیسا کہ آپ کو پچھلے سلسلے کے اندر دکھایا گیا، اور آج وہ اس انداز سے سنتوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ تو میں اور آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا کوششیں کی اور اپنی اصلاح کے بارے میں کیا غور کیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قریب سے آئیں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے بھی پابند بن جائیں۔ آئیے آپ کو ایک انوکھی مدنی بہار، یعنی دعوت اسلامی کے ان سنتوں بھرے اجتماعات، سنتوں بھرے بیانات کی وجہ سے غیر مسلمین کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور غیر مسلم کا اصل فائدہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ ایک سابقہ غیر مسلم نے الحمدللہ عز و جل دعوت مدنی چینل دیکھا، مدنی مذاکرے دیکھ کر وہ متاثر ہوئے، اسلام کی محبت دل میں گھر کر گئی، مگر ایک سوال ان کے ذہن کے اندر تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر اس کا جواب انہیں نگران شورا کے بیان سے ملا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کیا بیان تھا، اس بیان کے کیا الفاظ تھے، کچھ جھلکے آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ آپ کو مدنی بہار بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، جیسے بدکاری ہے، کوئی کھل کر نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی پسند، لوگوں کی چاہت، لوگوں کو اچھا لگنا، لوگوں کو برا لگنا، یہ سب کچھ ہمارے پیش نظر ہو چکا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے؟ ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پروگرام کا کچھ سلسلہ معلوم پڑا کہ نگاہ ان کے وہاں پہ جو اسلامی بھائی تھے، مبلغ تھے، انہوں نے نگاہ نیچی کرنا اور یہ سب ان کے انداز امی کو خوب اچھے لگتے، اور وہ کہنے لگتی ہمیں کہ اس پرفتن ماحول میں بھی لوگ نگاہ نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں، لیکن وہ درس جو کہ نگاہ نیچی رکھنا کافی ہماری امی کو بھایا، اور ہمارے گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ لیکن امی اور ہمارے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں یہی باتیں ہونے لگی، اگر بیٹا اگر اسلام میں اتنا سچائی ہے، اگر اسلام قبول کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہاں تک کہ ہمارے جو چاچا اور پڑوسی وغیرہ یہ سب کیا کہیں گے کہ اگر دین اسلام قبول کر لیں گے تو بیٹا کچھ نہ کچھ تو کیجئے۔ لیکن اسی دوران کہ امی اگر ہم لوگ کا جو پروگرام وغیرہ دیکھ رہے تھے، اسی دوران دوسرے یا تیسری دن کم و بیش، لیکن اس دن ہمیں حاجی عمران اتاری جو نگران شورا ہے تو ان کا بیان آ رہا تھا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، جیسے بدکاری ہے، کوئی کھل کر نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا فرمائے گا، اللہ نے اس کو ناپسند کیا، اللہ نے کرنے سے منع کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کا ڈر کتنا۔ گانا سنتا ہے، بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کرو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کیوں، لوگ کیا کہیں گے، وہ کر لو، یہ نہیں کرنا کیوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ پہن لو، وہ نہیں پہننا کیوں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی پسند، لوگوں کی چاہت، لوگوں کو اچھا لگنا، لوگوں کو برا لگنا، یہ سب کچھ ہمارے پیش نظر ہو چکا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے مصطفیٰ پر کیا بیتے گی،
میرے رب عز و جلہ کو یہ بات بری لگے گی اچھی لگے گی، اس معاملے میں مسلمان سوچتا ہے نہیں سوچتا، اس کا فیصلہ آپ بھی کر لیجئے۔ البتہ یہ ضرور سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بیان دیکھتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نمازیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ امی اور ہم نے دیکھے تو ہمارے دل میں ایسا ایک رتک انگیز جیسا جاری ہو گیا اور ہم آنسو بہانے لگے کہ صحیح بات ہے کہ دین اسلام ہی سچا ہے اور کوئی نہیں ہے، کہ لوگوں کا کچھ نہیں کرنا ہے، بس ہمیں کلمہ پڑھنا ہے اور داخلانِ اسلام ہونا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس کے لیے بھی زیادہ دیر نہیں لگی۔ دعوت ہے لوگ کیا کہیں گے، بارات ہے لوگ کیا کہیں گے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوں لوگ کیا کہیں گے، دسترخوان پر ہوں لوگ کیا کہیں گے، مہمان گھر پر آ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کچھ تحفہ لے کے جانا ہے لوگ کیا کہیں گے، اٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے، بیٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے، مسجد میں جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، مسجد سے باہر آ رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، جوتا پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، چپل پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، گلاس پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، پین لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے، گھڑی پہننی ہے لوگ کیا کہیں گے، بیان کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے، ہر طرف ایک ہی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے؟ ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آج آپ کے منہ پر اچھا کہیں گے، پیچھے پیچھے برائی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، خوشامد کریں گے لوگ کیا کریں گے، جھوٹی تعریفیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، حسد کریں گے لوگ کیا کہیں گے، غیبتیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، مگر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ جو کرنا ہے لوگوں کے لیے کرنا ہے، مسلمان اپنے رب کے لیے کب عمل کرے گا؟ یعنی ہم خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف بسا رہے ہیں، ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشنودی بسا رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی، عطر لگانی ہے، خوشبو لگانی ہے، لوگ کیا کہیں گے، گھر میں پردے لگانے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کارپیٹ بچھانا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں بچھا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، مکان لینا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، کار لینی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اس لیے نہیں لے رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ہی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ہم سب کو باولا بنا دیا، باولا پاگل بنا دیا، ہر سمجھے کی چیزیں لوگ کیا کہیں گے۔ سود کا اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا، کہہ رہے سود سے جان چھڑاؤ، تھوڑا غریب ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ رشوت کا لین دین بند کر دو، تھوڑے غریب ہو جاؤ، آواز آئے گی لوگ کیا کہیں گے۔ میں اپنا اسٹیٹس نیچے لے آؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ میں سوکھی روٹی کھاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہر طرف ایک ہی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی طرف کب توجہ ہٹے گی؟ ہم اللہ عز و جل کا خوف دل میں پیدا کریں، اس رب کی رضا، اس رب کی ناراضگی کو دل میں بسائیں اور اس صدا سے باہر آئیں، اس کیفیت سے باہر آئیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی جہاں پر کیفیت دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر خوشنودی دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر رضا دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر نفرت و تنفیر عوام جہاں دیکھنی ہے وہاں دیکھنی ہے، جہاں شریعت نے اس طرح دیکھنے کا کہا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی رضا الہی ملتی ہے کہ یہ کام مت کرو، لوگوں کو برا لگے گا، مگر اس کے پیچھے رضا الہی ہے کہ وہ کام کرنے سے دین سے دور ہو جائے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا، تو یہ مت کرو۔ جہاں جہاں لوگوں کے دیکھنے، لوگوں کے مزاج کو دیکھنے، لوگوں کی عادات اور اطوار کو دیکھنے کا درس ہے، وہاں پر دین کی خرابی کے پیش نظر یہ درس ہے، اسلام سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے، نماز سنتوں سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک نیت محمود اور ایک اچھی نیت چھپی ہوئی ہے، مگر ہمارے افعال اور اعمال کے اندر اسی کوئی نیت نہیں ہے، صرف لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری عادتیں کیا ہیں؟ ہم سگنل پر کھڑے ہیں، آ رہے ہیں، سگنل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے گئے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو رک گئے۔ یہاں تک کہ بندہ نہیں، کیمرہ دیکھ رہا ہے تو رک گئے، کیوں؟ سزا ملے گی۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے،
कैमरा किसी को दिखाएगा, वो देखकर आपको चार्जशीट लगाएगा। एक कैमरे का इतना खौफ है, खुदा का खौफ नहीं है कि खुदा देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन गवाह बन रही है। सूरह जिलजाल में जमीन उगल देगी अपने राज, किसने बुराई की इस पर और किसने अच्छाई की इस पर। हम अल्लाह तबारक व ताला की रिजा को छोड़कर लोगों की रिजा के पीछे, अल्लाह के खौफ को छोड़कर लोगों के खौफ के पीछे। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि कोई बात करते हुए, कोई काम करते हुए अल्लाह तबारक व ताला के मुक़द्दस फरिश्ते हमारे साथ हैं जो हमारी अच्छाई और बुराई लिख रहे हैं, और ये बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ला में पेश किया जाएगा। उस वक्त मेरे बारे में क्या हुक्म नाज़िल होता है, उस वक्त जब मेरी ये चार्जशीट मेरे रब के हुजूर पेश की जाएगी। कोई नहीं देख रहा ना, चलो वहां तो लोग देख रहे हैं, कमरे के अंदर पर्दा डालकर तो कोई भी नहीं देख रहा ना। अल्लाह के ये जो मुक़द्दस फरिश्ते मेरे साथ है, किरामन कातिबीन, जो मेरे अफ़आल को, मेरे आमाल को लिख रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ लिख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ लिख रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ लिखा जा रहा है। और ये लिखा हुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाएगा। उस वक्त मेरे जुर्मों की इतनी बड़ी फहरिस्त जब रब की बारगाह में पेश की जाएगी, उस वक्त मेरे बारे में क्या चार्जशीट नाफिज होती है, क्या जुर्म पर क्या सजा दी जाती है, इसका खौफ नहीं है। एक मुल्क की कानून का खौफ है कि यहां से ये कैमरा लेकर या कोई अफसर देखकर आगे मेरी कंप्लेन करेगा, वहां से मेरे बारे में जो जुर्म की सजा आएगी उसे कैसे भुगतूंगा, इसका खौफ खाया जा रहा है। नहीं खाता तो रब तबारक व तआला की बारगाह से जो सजा आनी है उसका खौफ हमें नहीं खाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जुबैर अत्तारी बाबुल मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निगरान शुरा का बयान गुस्ताखी रसूल बाइकाट लाइव सुना था। सुनकर पैंट शर्ट को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। काफिले में सफ़र करने के भी आपके एसएमएस मौसूल हो रहे हैं, और एक एसएमएस ये कि मैं आपका सिलसिले में एसएमएस करता हूँ और आप शामिल नहीं करते, मुझे और सख्त शिकायत है वगैरह वगैरह, इस तरह के एसएमएस भी मौसूल हुए हैं। और काफिले में सफ़र करना है, जी आ जाइए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। अगर बाबुल मदीना में तो यहीं आ जाए, वरना जहाँ पर आपका हफ्तावार इज्तिमा होता है वहाँ से आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काफिले में सफ़र की तरकीब बन जाएगी। और हमारा वक्त का इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला